بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دین کی فکر، دین کی محنت، دین کے کام کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کو دین کا کام کا بڑا ذمہ دے کر، بڑی ذمہ داری دے کر، بڑے اونچے فکروں کے لیے اللہ نے نبوت والے کام کو دے کر اللہ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی اپنی قوم میں، اپنی امتوں میں دین کی نسبت سے، دین کے ارادے سے، ایمان یقین کی دعوت لے کر لوگوں میں چل پھر کر دین کی دعوت دیے ہیں۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں اس کو گشت والا عمل کہتے ہیں۔ گشت کرنا، لوگوں میں جا کر ایمان کی، یقین کی، آخرت کی، کلمے کی دعوت دینا، غیر مسلموں کو ایمان کی، اسلام کی، دین کی بات سمجھا کر ان کو اسلام میں داخل کرنا، ان کو ایمان کی فکر دلانا، اعمال کی فکر دلانا، اللہ کی معرفت سمجھانا، اللہ کی وحدانیت سمجھانا، لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھانا، اللہ کی شان سمجھانا، اللہ کی وحدانیت سمجھانا، اللہ نے ہمیں دنیا میں کس واسطے پیدا فرمایا ہے اس کے بارے میں خلاصہ کرنا، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر اللہ جو وعدہ فرما کر ہے اپنے مہمان خانے جنت کا، اس کی تصدیق، اس کی بات کو سمجھانا، اور گناہ اور نافرمانی کرنے پر جو اللہ نے عذاب کے لیے جہنم بنایا ہے اس کے بارے میں ڈرانا، یہ کام دین کا کام ہے، یہ عمل گشت والا عمل ہے۔ بتاتی میرے دوستوں بزرگوں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص کے پاس کئی مرتبہ گئے ہیں۔ ابو جہل کے بارے میں بتاتے ہیں اللہ کے نبی کئی مرتبہ، ابو جہل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا کہلانے والا ایسے شخص کے پاس جو کھلا کفر سے ڈنکے کے چوٹ پر شان کرتا تھا، ایمان سے، اسلام سے روکتا تھا لوگوں کو، ایسے شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ جا کر انہیں ایمان کی دعوت دیے ہیں۔ اور بہت سارے صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس جب ہم ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ آ کر ہمیں ایمان کی دعوت دیے، اسلام کی دعوت دیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیے، تب جا کر ہم نے ان کی بات کو قبول کیا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں ہم داخل ہوئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، گشت کے معنی چل پھر کر لوگوں میں دعوت دینا۔ دیکھو، جسم میں خون ہے، وہ خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے، پورے جسم میں خون دوڑتا ہے تو پورا جسم صحت مند، تندرست، سلامت رہتا ہے، اور پورے جسم میں ہر کام عافیت سے ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح امت میں اگر ہم دین کی فکر کو لے کر چلیں گے، پھریں گے، دین کی دعوت دیں گے تو امت میں دین باقی رہے گا۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، اسلام کے اندر، پورے دین اسلام کے اندر یہ گشت والا عمل ایسا بڑا مقام رکھتا ہے جیسے ہمارے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جیسے ہمارے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی اگر سلامت ہے، اگر وہ ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہے، اگر وہ ریڑھ کی ہڈی عافیت میں ہے تو پورا جسم حرکت میں رہتا ہے، کام کر سکتا ہے، آرام سے بیٹھ سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، سارے کام انجام دے سکتے ہیں۔ اگر وہ ریڑھ کی ہڈی بگڑ گئی، ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی، فرق ہو گئی تو پورا جسم بس بچھانے کے حوالے ہو جاتا ہے، بچھانے پر لیٹنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ گشت والا عمل امت میں ہوتا رہے گا تو لوگوں میں اعمال زندہ ہوں گے، نماز زندہ ہوگی، قرآن کی تلاوت، حافظ قرآن بنیں گے لوگ، اور اللہ کے ذکر کرنے والے تیار ہوں گے، بازار میں سچ نکلے گا اور بازار میں حق بات نکلے گی، بازار میں لوگوں میں دین زندہ ہوگا اور مسجدیں آباد ہوں گی، اللہ کا حکم پورا ہوگا، نبی کے طریقوں پر لوگ عمل کریں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، 4 اعمال کا نام گشت ہے۔ ایک عمل یہاں مسجد میں دین کی بات ہو، ایمان پر بات ہو، یقین پر بات ہو، اللہ کی شان میں بات ہو، اللہ نے دنیا میں انسان کو کس واسطے پیدا فرمایا اس کے بارے میں سمجھاتے ہوئے بات کرے، حضرت صحابہ رضی اللہ اجمعین اس دین کی محنت کے لیے کیسے قربانیاں دیے اس کے اعتبار سے بات ہو، بات کرنے والے فکر مند ہو کر ساتھیوں کا بھرپور ساتھیوں کا ارادہ ابھارے، بھرپور ساتھیوں کو آنے والے تقاضوں پر اللہ کی راہ میں نکلنے کے اعتبار سے ان کو فکر دلانے کے جذبے سے خوب دین کی حق بات سمجھائے۔ اب بیٹھ کر جو بات سن رہے ہیں ساتھیاں، وہ بھی توجہ سے بات کو سنیں۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں جتنا مجمع سننے والا توجہ سے بات کو سنتا ہے، اللہ بات کرنے والے کے ذہن کو کھولتا ہے، بات کرنے والے اتنا زیادہ فکر مند ہو کر بات کرتے ہیں۔
اور میرے دوستوں بزرگوں، دوسرا عمل، مسجد میں ایک ساتھی یا دو ساتھی دعا ذکر میں بیٹھے، خوب لو لگا کر پورے عالم کی انسانیت کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، خصوصاً ہمارے محلے کی، ہمارے مسجد کے اطراف کے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، خوب جم کر دعا مانگے۔ ہم اپنی حیثیت کو نہ دیکھیں، اللہ کی رحمت کو دیکھ کر ہدایت کی دعا مانگے۔ یہ جو دعا ذکر میں بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں، یہ ٹرانسفارمر کے جیسے کام کرنے والے ہیں۔ جیسے ٹرانسفارمر عافیت سے اگر کام کر رہا ہے تو پورے گاؤں میں کرنٹ کا سپلائی عافیت سے چلتا رہتا ہے، اسی طرح یہ ساتھی دعا ذکر میں خوب لو لگا کر اللہ سے دعا مانگیں گے، پورے گشت والے عمل میں ایک جان پیدا ہوگی، لوگوں پر وہ چیزوں کا اثر پیدا ہوگا، لوگ ہدایت کی طلب میں اللہ کے گھر کو آئیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، حدیث میں آیا ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رو کر دعا مانگنا چاہیے۔ دعا ذکر میں بیٹھے ہوئے ساتھی کو رو کر دعا مانگنے کی فکر کرنا چاہیے۔ رونا ہے، امت کے حال کو دیکھ کر، امت کے حال کو یاد کر کر رونا ہے کہ کتنا بڑا امت کا طبقہ اللہ کے حکم سے دور ہے، نبی کے طریقوں سے دور ہے، اس کی نسبت سے وہ خوب جم کر دعا مانگے۔ اگر رونا نہیں آئے، رونے کی صورت تو بھی بنا کر دعا مانگے۔ اب جو استقبال میں کھڑے ہونے والے ساتھی کا کام ہے، وہ ساتھی مسجد کے گیٹ کے باہر استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے۔ جو بھی ساتھی مسجدوں میں ضرورتوں کے لیے آ رہی، ان کو اچھے انداز سے سلام کر کے، محبت سے ان کو جو ہے مسجد میں جو دین کی بات ہو رہی ہے اس میں جوڑنے کی فکر کرے۔ اگر ساتھی کوئی عذر پیش کرے تو ان سے ایک رائے لے کہ بھائی آپ 10 منٹ کے لیے اس مجلس میں بیٹھ کر چلے جائیے۔ 10 منٹ کے لیے آپ وہاں بیٹھ کر، وہ مجلس میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اس میں ایک حصہ لے کر چلے جائیے، 2 حدیثیں سن کر چلے جائیے۔ اس طرح ان کا وقت وصول کرے۔ اگر 10 منٹ کے لیے بھی ساتھی تیار نہ ہو تو 5 منٹ کا وقفہ لے۔ اگر 5 منٹ کے لیے بھی ساتھی تیار نہ ہو تو اسے ترغیب دلائے کہ انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، جو وقت کے بعد بھی عام بات ہونے والی ہے اس میں بیٹھنے کی فکر دلائے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، ایک جماعت بنا کر گشت میں جائے۔ گشت میں جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 ساتھی ہو، کم سے کم 3 ساتھی، ایک امیر، ایک رہبر، ایک متکلم۔ امیر صاحب کا کام یہ ہوتا ہے کہ ساتھی کو، پوری جماعت کو دعا کرا کر لے کر جائے۔ ہر عمل میں آخر میں دعا ہوتی ہے، گشت والے عمل میں پہلے دعا کرا کر اللہ کی مدد کو ساتھ میں لیا جاتا ہے، پھر گشت میں جایا جاتا ہے۔ اور امیر صاحب توجہ سے، فکر سے دعا مانگے، اللہ یہ گشت والا عمل ہدایت کا عمل ہے، ہم خود بھی ہدایت کی طلب میں، اس پورے علاقے کی ہدایت کی فکر میں ہم گشت میں جا رہے ہیں، ہماری مدد فرما، اصول آداب سے گشت کرنے کی توفیق عطا فرما بول کر جم کر امیر صاحب پوری جماعت کو لے کر دعا کرا کر لے کر جائے۔ اب امیر صاحب کو کام یہ ہوتا ہے کہ دعا ہونے کے بعد جماعت کو ایک بازوق سے لے کر جائے، راستے سے، کنارے سے لے کر جائے۔ راستے میں چلنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے، کنارے سے جماعت کو لے کر جائے۔ ہر ساتھی جماعت میں چلنے والا، گشت میں چلنے والا فکر مند ہو، دل میں امت کی فکر ہو، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، درمیانی نظر رکھتے ہوئے، اگر دنیاوی کسی چیز پر نظر پڑ جائے تو اسے بے حیثیت سمجھے، میں دین کا کام لے کر چل رہا ہوں، اس غرض کو دل میں لے کر چلے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، جتنا بھی ساتھیاں ذکر کر سکے اتنا زیادہ ذکر کرنے کی فکر کرے۔ بازار میں گئے تو چہرم کلمہ پڑھے، گلی کوچوں میں گئے تیسرا کلمہ پڑھے، خوب ذکر کرتے ہوئے جماعت گشت میں جائے۔ اور رہبر صاحب کا کام یہ ہوتا ہے کہ رہبر مقامی ہو، محلے کے ہو، جان پہچان کے رہبر ہو، جو بھی ساتھی ملے ان کو اچھے انداز سے سلام کر کے مسجد میں جو دین کی بات ہو رہی ہے ساتھی کو جو ہے متکلم صاحب سے ملائے۔ اب متکلم صاحب ایمان کی، یقین کی، آخرت کی دعوت دے ساتھی کو، اللہ کی وحدانیت سمجھائے ساتھی کو۔ اگر ساتھی کوئی عذر پیش کرے تو اسے داعی بنا کر ہے، بھئی ماشاءاللہ آپ تو آ جائیں گے، آنے سے پہلے، مغرب سے پہلے انشاءاللہ آپ 1-2 ساتھیوں کو، 4 ساتھیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو لے کر مسجد کو پہنچو، مغرب کی نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، اس میں بیٹھنے کی فکر کرو۔ اس طرح یہ عمل کو فکر دلا کر، یہ عمل کی حقیقت سمجھا کر ساتھیاں سب مل کر گشت کو جائے، گشت کرے، واپس ہوتے وقت استغفار پڑھتے ہوئے، ندامت کرتے ہوئے، اللہ سے دل سے معافی مانگتے ہوئے واپس مسجد کو آ جائے، اور سب ساتھی گشت والے عمل میں اصول و آداب سے عمل کرنے کی فکر کرے۔ اللہ ہم سب کو دین کی نسبت سے بار بار گشتیں، ملاقاتیں اور دین کا کام موت کی آخری سانس تک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔